Subscribe to Shakir Abidi Official. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 17 پارے کی تفسیر آپ سن چکے ہیں اور 18واں پارہ ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کی ایک خصوصیت کو بیان کیا ہے، بلکہ کافروں کی ایک غلط حرکت کو، ایک غلط عادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ کافر لوگ، ان کی ہٹ دھرمی اتنی زیادہ ہے اور اس طریقے کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا، انسانوں کو رسول بنا کر کیوں بھیج دیا، انسانوں کو نبی بنا کر کیوں بھیج دیا۔ اگر فرشتے ہوتے تو ہم ان کی بات مانتے، ہمیں ان کی بات سمجھ آتی، ہم کو لگتا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، اس بنیاد پر ہم ان کی بات کو فالو کرتے، ان کے احکام پر عمل کرتے۔ یا کم سے کم اگر یہ صورت نہیں تھی تو اس سے اور اعلیٰ صورت جو ہم فوراً ایمان لے آتے، وہ صورت کیا ہوتی؟ وہ صورت یہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خود دیکھ لیتے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو خود ہی دیکھ لیتے، اور دیکھنے کے بعد پھر ایمان قبول کر لیتے، ہم پھر ان کو مان لیتے۔ تو یہ کیا ایک ہم ہی میں سے ایک آدمی کو نبی بنا دیا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور وہ پتہ نہ نبی ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، یہ اس بنیاد پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں یا ہمارے اوپر فرشتے نازل کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور تکبر کی بات کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہم انہیں فرشتے دکھائیں گے، ہم انہیں فرشتے دکھائیں گے اور یہ دیکھ بھی لیں گے فرشتے کو، لیکن اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اللہ کو دیکھے بنا اس پر ایمان لانا یہ معتبر ہے۔ بنا دیکھے اگر ایمان نہیں لایا بندہ، دیکھ کر ایمان لایا، فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لایا، آثار قیامت موت کے آثار دیکھ کر ایمان لایا، تو اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ ہم ان کو دکھائیں گے فرشتے، لیکن جس وقت یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس وقت ان کا دیکھنا اور ایمان لانا یہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ان افسوس اور حسرت و ندامت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ کل قیامت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر پکڑے جائیں گے اور جو فرشتوں کو دیکھیں گے، اعمال کو دیکھیں گے، اپنے سامنے جہنم کو موجود پائیں گے، جہنم میں پکڑے جائیں گے، تو ایسے وقت میں یہ لوگ کہیں گے حسرت کی وجہ سے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن وہ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اے کاش جو رسول ہمیں کہا کرتے تھے ہم نے اس پر زندگی گزار لی ہوتی۔ اور آگے وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں آدمی کی بات نہ مانی ہوتی، اے کاش میں فلاں کے بہکاوے میں نہ آیا ہوتا، اے کاش میں دنیا کے رنگ رلیوں میں مست نہ ہو گیا ہوتا، بلکہ میں نے رسول کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یوں تو اس کا حکم تمام دنیا کے لوگوں کے لیے عام ہے کہ وہ آج اگر کسی کی بات مان کر اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کل جب پکڑا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش میں نے اللہ اس کے رسول کی مان لی ہوتی اور ان لوگوں کی نہ مانی ہوتی۔ لیکن یہ خاص طور سے ایک آدمی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ عقبہ بن ابی معیط ایک آدمی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، اللہ کے بارے میں بتایا، اپنے نبی ہونے کی خبر دی، اسے سمجھایا، تو اس نے ایمان قبول کر لیا، وہ اسلام لے آیا، ہدایت اس نے قبول کر لی۔ لیکن اس کا دوست تھا ابی بن خلف، یعنی جو رئیس المنافقین تھا وہ اس کا دوست تھا۔ وہ اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس کی بات، اس کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یہ تم کیا اس کے بہکاوے میں آ گئے ہو، تم میرے دوست ہو،
تو اس نے اس کی بات مان لی اور اسلام سے پھر گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑ دی، مرتد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے واقعے کو یہاں ذکر کیا ہے کہ آج وہ اس کی بات مان کر ایمان چھوڑ رہا ہے، کل کو جب عذاب میں پکڑا جائے گا تب یہ کہے گا آہا ہا ہا ہا، کاش میں نے اپنے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج ہمیں یہ شرمندگی کا دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ عذاب کی سختی نہ دیکھنی پڑتی، یہ عذاب نہ چکھنا پڑتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب بات ذکر کی ہے جس میں ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت اور بہت بڑی عبرت ہے، اور ہمیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ دنیا کا اگر سب سے بڑا وکیل ہمارے خلاف اگر کوئی مقدمہ لے کر کسی کورٹ میں پہنچ جائے اور اس میں ہم واقعی مجرم بھی ہوں تو بتائیے ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا وکیل ہمارے خلاف ثبوتوں کی بنیاد پر، دلیلوں کی بنیاد پر ہمارے خلاف کیس لڑنے کے لیے پہنچ جائے سپریم کورٹ میں یا دنیا کے سب سے بڑی عدالت میں، اور ہم مجرم بھی ہو اور اس کے پاس دلائل اور شواہد بھی موجود ہو اور ہمارے پاس ہمارے علاوہ کوئی دوسرا وکالت کرنے والا بھی نہ ہو، تو کیا ہمیں کوئی بچا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں، ایسی صورت میں سزا کا ہو جانا یقینی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں قیامت میں اپنی قوم کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، طاقوں میں سجا دیا تھا۔ حقیقتاً یہ آیت کافروں کے لیے ہے کہ وہ تسلیم نہیں کرتی، وہ جو قوم ہے وہ اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس کے اندر مسلمان بھی اس کے عموم میں شامل ہے کہ یہ مسلمان اس قرآن کریم کو سمجھ کر نہیں پڑھتا، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو شادیوں میں دینے کی چیز بنا کر رکھ دیا، اس کو قسمیں کھانے کی چیز بنا کر رکھ دیا، اس کو حلفیہ اٹھانے کی چیز بنا کر رکھ دیا، اس کو طاقوں میں سجا کر رکھنے کی چیز بنا کر رکھ دیا۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، ہدایت حاصل کرنے کا جو سارا راستے تھے وہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے لوگوں نے، اسے جزدان میں لپیٹا، اٹھا کر طاق میں رکھا، اور پورا سال یہ قرآن کریم جزدان میں رکھا رہتا ہے۔ پورے گھر میں کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ یہ جاننے کی کوشش کریں۔ کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثبوتوں کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ لے کر اگر کھڑے ہو گئے تو بتائیں کہ ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ وہی ایک ذات ہے جو گنہگار امت کو اپنی کملی میں چھپانے والی ہے۔ اگر وہی ذات قرآن کریم کے معاملے میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ لے کر کھڑی ہو جائے تو بتائیں کہ ہمارے پاس بچنے کی کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں خود بھی قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے، ہمیں تلاوت بھی کرنی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو جو لوگ سمجھے ہوئے ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے وقت میں تو بہت آسان ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہوئے انسان قرآن کریم کی تعلیم یا کوئی بھی تعلیم اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کریم سے جو مسلمانوں کی غفلت ہے وہ واقعی اس لائق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اسے سمجھے بھی، اسے پڑھے بھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ خاص بندے جو خاص اللہ کے ہیں، جس کو عباد الرحمن قرآن کریم نے کہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عباد الرحمن کون ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے تو حقیقت میں وہ ہیں، انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا ہے جنہوں نے چند کام کیے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذیل میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سے 12 چیزیں ایسی ہیں، 12 ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، 12 صفات ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرے خاص بندے کی نشانی ہے۔ اگر یہ 12 خصوصیت کسی بندے کے اندر پیدا ہو جائے اور بندہ اپنی زندگی کے اندر ان 12 کاموں کو اپنا لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ بہت اہم ہے، دیکھیں کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، صرف 12 کام ہے۔ اگر ہم نے زندگی میں ان 12 کاموں کو اپنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ ایسے انعام سے نوازے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ انعام کا تذکرہ بعد میں ہے، پہلے میں اس 12 ایکٹیویٹیز کو، 12 صفات کو ذکر کر دوں، پھر اس پر جو انعام ملنے والا ہے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم ان صفات کے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یمشون علی الارض ہونا، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، دولت دی ہے، زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے، لوگوں میں تکبر سے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ وہ زمین میں انکساری اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری چیز، جب کوئی جاہل ان سے الجھ پڑے، جب کوئی علم سے بے بہرا آدمی اس سے الجھ پڑے، طاقت سے بھی کمزور ہو، مال سے بھی کمزور ہو، علم سے بھی کمزور ہو، لیکن اس کے باوجود وہ الجھا جاتا ہو، اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہ ہو، تو اس سے اسی کے سطح پر آ کر الجھنے نہ لگے، بلکہ کیا کرے؟ بلکہ یہ کرے کہ جب اس سے کوئی الجھے تو قالوا سلاما، کہے بھئی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ٹھاک رہیے، بس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو ایک بہت بڑی بات بتائی ہے کہ جب دنیا کا کوئی آدمی تم سے خواہ الجھنے لگے تو تمہیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، کیا میں تمہیں منوا کے چھوڑوں گا؟ نا، آپ کا کام منوا دینا ہے ہی نہیں، آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جب وہ نہ مانے، آپ نے حق اسے بتا دیا، وہ نہ مانے تو آپ اسے کہیے کہ ٹھیک ہے سلامہ، آپ اچھے ہیں، اچھے رہیے، آپ وہاں سے دامن جھٹکیے اور نکل لیجیے۔ یہ 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رات میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، یعنی رات میں جب کائنات سو رہی ہوتی ہے تب یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں اٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رات میں اٹھ کر تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے وقت میں یاد کرے بندہ جب بندے کو نیند پیاری لگ رہی ہو، اور اللہ کی محبت میں وہ نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میرے مولا نیند بہت پیاری ہے مگر آپ سے زیادہ پیار ہے مجھے۔ چوتھے نمبر پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نافرمانوں کے لیے عذاب بنایا ہے اس عذاب سے بھی پناہ مانگے کہ اے مولا آپ تو جسے چاہیں سزا دیں، جسے چاہیں جزا دیں، آپ اگر چاہیں تو لوگوں کو، سارے کے سارے لوگوں کو پکڑ کے اگر چاہیں تو آپ سزا دے دیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ہم آپ کا نام لیتے ہیں اس لیے ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں کہ آپ اپنے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے، اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کرے۔ میانہ روی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اس امت کا امتیازی شان ہے، اس امت کی یہ خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے، یعنی خرچ کرنے میں اور کمانے میں، دونوں چیزوں میں یہ کیا کرتے ہیں؟ بخل سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی یہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے میں بھی فضول خرچی نہیں کرتے اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے، جہاں پر جتنا خرچ ہونا ہے اتنے ہی کرتے ہیں، جہاں پر جتنا لگانا ہے اتنا ہی لگاتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے سوسائٹی معاشرے میں آپ نظر اٹھا کر دیکھیے ہماری جو حالت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے یا ہم مسلمان بہت پچھڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان آج کے وقت میں بہت فائنینشیل بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، ان کے پاس کھانے کا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ مسلمان پچھڑا ہے، گیا گزرا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا پیسہ اگر دیکھنا ہو تو ان کی شادیوں میں دیکھیے، مسلمانوں کا پیسہ اگر دیکھنا ہو ان کی دعوتوں میں دیکھیے، وہ 2-2 لاکھ روپے کے شادی ہال بک کریں گے، 50-50 ہزار روپے کے ڈی جے بجائیں گے، 50-50 ہزار روپے کی سجاوٹیں کریں گے، 50-50 ہزار روپے کے کیٹرنگ والے بلائیں گے، 2-2 لاکھ روپے کا کھانا بنوائیں گے،
1-1 लाख रुपए की गाड़ी बारात में लेकर जाएंगे, मतलब किराया 1-1 लाख रुपया है, 100 गाड़ी जाएगी, 50 गाड़ी जाएगी। इस तरह की सारी चीज़ें इनको शादियों में, इनके पैसे अगर देखना हो तो शादियों में देखिए, इनकी दावतों में देखिए। और फिर हम कहते हैं कि मुसलमान बहुत गरीब है। अरे गरीब कहाँ है मुसलमान? मुसलमानों का पैसा तो फजूल खर्ची में जा रहा है। डीजे बजा रहा है मुसलमान, सजावटें कर रहा है मुसलमान, दूसरी चीज़ें कर रहा है मुसलमान। उन्हें अगर कहा जाए कि मस्जिद में दे दो तो बड़ी मुश्किल से रोता हुआ 5,000 रुपये निकालता है। जिस शादी में 30,000 रुपये का मुसलमान डीजे बजाता है, उसी शादी में निकाह पढ़ाने वाले को अगर 3,000 रुपया देने की बात आ गई तो रुपया देने वाले का जनाजा उठने लगता है। बड़े शर्म की बात है। 30,000 का वो बैंड पार्टी लाएगा, 30,000 की सजावट करेगा, मगर 3,000 रुपया वो निकाह पढ़ाने वाले को नहीं देगा। उस वक्त उसका जनाजा उठने लगता है। ऐसा लगता है कि सीना चीर कर दिल बाहर निकाल लिया गया। हराम जगहों पे खर्च करने में बहुत मज़ा आ रहा है और हलाल जगह पे खर्च करने में जान निकल रही है। तो मुसलमान हो, ये अंदाज़ मुसलमानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इरशाद फरमाया कि 5वीं खुसूसियत ये है अल्लाह के ख़ास बंदों की, वो क्या कि वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है उसको मयाना रवी से खर्च करते हैं, न फजूल खर्ची करते हैं, न बुखालत से काम लेते हैं। 6ठे नंबर पर है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, बस इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। 7वीं सिफत यह है कि नाहक किसी को कत्ल नहीं करते, किसी की जान नहीं लेते। 10वें नंबर पर है, और 8वें नंबर पर है कि ज़िना से बचते रहते हैं, ज़िना से बचते रहते हैं। और 9वें नंबर पर है कि झूठी गवाही नहीं देते। कोई कितने भी पैसे दे दे, हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारे घर का मामला क्यों ना हो, अगर हमने नहीं देखा हो तो हम गवाही न दे कि हमने देखा है, झूठी गवाही न दे। और 10वें नंबर पर यह है कि गुनाह की जगह से ये कतरा कर गुजर जाते हैं। कहीं पे नाच हो रहा है, कहीं पे गाना हो रहा है, कहीं पे डीजे बज रहा है, कहीं पे और रंगरलियाँ हो रही हैं, कहीं पे जुआ हो रहा है। ऐसी जगहों पर ये ठहरते नहीं हैं। अगर गुजर रहे वहाँ से, नज़र पड़ गई तो वहाँ रुकते नहीं, बल्कि वहाँ से अल्लाह का नाम लेकर दामन छटक कर बाहर चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरा नफ्स भी गुनाह की तरफ माइल होगा। वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ऐसी जगह पर ठहरते ही नहीं हैं। गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि बंदा गुनाह की जगह से ही बच जाए, सबसे आसान जगह है। और अकेले में शैतान गुनाह करता हो तो उसका आसान रास्ता फ़ुक़हा ने यही लिखा है कि उस वक्त बंदा क्या करे, तन्हाई ख़त्म कर दे। तन्हाई में अगर शैतान गुनाह की तरफ वरगला रहा है, तन्हाई ख़त्म कर दे, खुद ब खुद गुनाह का रास्ता बंद हो जाएगा। तो गुनाह की जगहों से भी बचे तो इंसान गुनाह से बहुत आसानी के साथ बच सकता है। और 11वें नंबर पर वही बात है कि कुरान करीम को समझ कर पढ़ते हैं और उसकी तिलावत करते हैं, उस पर अमल करते हैं। 12वें नंबर पर है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार आलम, मेरी औलाद को, मेरे अहल व अयाल को मेरे आँखों की ठंडक बनाइए, मेरी औलाद में से किसी को भी बिगड़ा हुआ ना बनाइए, आप कहीं आपकी नाफरमानी करने वाला ना बनाइए, बल्कि मेरी आल औलाद को, मेरी बीवी को मेरी आँखों की ठंडक बनाइए, जो आपकी इबादत करने वाली हो। अब जाहिर बात है कि ये ऐसा कब होगा, जब हम अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाएंगे, तभी तो वो आँखों की ठंडक होगा, तभी तो वो अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन जाहिर बात है कि हम ऐसी जगह भेज देते हैं उसकी तालीम के लिए जहाँ उसको अल्लाह के नाम पर जिज़त सिखाया जाता है, जहाँ उसको अल्लाह के नाम पर चंद रसूम और चंद तरीक़े बता दिए जाते हैं। उनको कह दिया जाता है कि दीन तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम चाहो तो अमल करो, चाहो तो अमल ना करो। अब ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत तो करेगा नहीं। तो ये कुछ 12 सिफ़ात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों की अलामत के तौर पर ज़िक्र किया है। अगर इन 12 सिफ़ात पर आप अमल कर लेते हैं तो आप अल्लाह के बंदे यानी ख़ास बंदों में शामिल होते हैं, जिसको अल्लाह तबारक व तआला व इबादुर रहमान के नाम से पुकारता है कि ये रहमान के ख़ास बंदे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इनाम के तौर पर ज़िक्र किया है कि अगर कोई बंदा इबादुर रहमान बन जाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदों में शामिल हो जाता है, यानी इन 12 आमाल को कर लेता है, तो उसको क्या मिलेगा बदले में।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةٌ وَسَلَامًا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں ایسے بالے خانے دیے جائیں گے، بالا خانہ ایسے محل بنے ہوئے ہوں گے جس میں بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس سے اندر سے باہر کا حصہ دکھ رہا ہوگا اور باہر سے اندر کا حصہ دکھ رہا ہوگا، یعنی ایک دم شیشے لگے ہوئے ہوں گے، اور اس بالا خانے میں یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چاروں طرف سے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، ان پر سلامتی بھیج رہے ہوں گے، سلام سلام، سلامتی ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، ہم لوگ آپ سے راضی ہیں، آپ جو چاہیں آپ کے لیے یہاں موجود ہے، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بادشاہ بنا کر رکھے گا، اور بالے خانے میں یہ بیٹھا ہوا ہوگا، یہ ٹیرس پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور سارے خدام آ کر انہیں سلامتی پیش کر رہے ہوں گے، سلام ٹھوک رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انعام، یہ اکرام مل سکے تو اللہ کے خاص بندے بنیے، یعنی عباد الرحمن میں خود کو شامل کیجیے۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر چونکہ شاعروں کا تذکرہ ہے، اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ کافر لوگ جو آپ کے سمجھانے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے۔ ایسا نہ کریے، آپ کا کام بتانا ہے، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں نہ ماننے دے، یہ نہیں مانیں گے تو یہ اپنا نقصان کریں گے، آپ کا نقصان نہیں کریں گے۔ اور پھر چونکہ پہلی بہت ساری امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ماننے کی بنیاد پر انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا، معجزات کا مطالبہ کیا، نبیوں نے معجزات دکھائے، اور ان لوگوں نے اس کے بعد بھی تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ تو ان میں سے کچھ نبیوں اور ان کے قوم کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو آپ تفصیل سے پہلے سن چکے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ ان ائت القوم الظالمین، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کے پاس جاؤ، تو فرعون کے غرق ہونے کا پورا تذکرہ اور اس کے جادوگروں کا ایمان لانا، یہ سارا کا سارا تذکرہ آپ 16 پارے میں سن چکے ہیں۔ اگر آپ نہیں سن چکے تو 16ویں پارے کے اندر آپ وہاں تفصیل سے سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، جس طرح سے پہلی قوموں نے معجزات کے مطالبے کے بعد اور اس کے ظہور کے بعد اللہ کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم معجزات کا مطالبہ بھی کرتے ہو، اور حضور کے ہاتھ پر معجزات کا ظہور بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانتے تو ہمارے عذاب آنے کا ڈر ہے تم کو، کہ تم دنیا میں بھی پکڑے چلے جاؤ اور آخرت میں تو پکڑے جاؤ گے ہی جاؤ گے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر سن چکے ہیں تو 16ویں پارے کے اندر وہ بھی آیا ہے، اور اگر نہیں سن چکے تو آپ وہاں ملاحظہ فرما لیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خصوصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ اگر سو جائیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو جائیں تو آنکھیں بند ہوتی ہے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، دل مبارک جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو وحی لے کر اترتے تھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سوئے ہوئے بھی ہوں اور اگر خواب بھی کچھ دیکھیں تو چونکہ دل بیدار ہے تو وہ حقیقت میں وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے، وہ محض خواب نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں سے اگر امتیوں میں سے کوئی خواب دیکھے تو اگر سویا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، تو اس کا دل بھی سویا ہوا ہے۔ اب اگر وہ کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ خواب دیکھ رہا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے اس حصے میں سے تھوڑا سا حصہ کبھی عطا فرما دیتا ہے جو خواب کی شکل میں، لیکن اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب سو جائے، آرام فرمائے، تو ایسی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جاگ رہا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں بھی کوئی چیز دیکھے تو وہ وحی ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ دکھایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ
تمام عالمین کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اسے لے کر روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، کہاں؟ آپ کے قلب اطہر پر۔ تو اگر امتی سو جائے تو اس کا دل اور اس کی آنکھیں دونوں سو جاتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرمائیں تو حضور کی آنکھیں بند ہوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر، چونکہ نام اس سورت کا سورہ شعراء ہے، تو اس کے اندر شاعروں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے چونکہ جو کفار مکہ تھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ متہم کرتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے، یعنی یہ جو قرآن کریم ہمیں سناتا ہے، پڑھتا ہے، یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شاعری ہے۔ شاعری کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اسی میں سے ایک طریقہ اس نے بھی ایجاد کر لیا ہے، بنا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ نہیں، یہ شاعری نہیں ہے، اور کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ شعراء تو لوگ تو وہ ہوتے ہیں، شاعر تو وہ ہوتے ہیں جو خیال کی دنیا میں یہاں سے وہاں بھٹکتے رہتے ہیں اور بے جا چیزوں کی اتباع کرتے رہتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے اس کو وہ کاغذ پر لکھتے رہتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا قرآن ہے۔ اور آپ سوسائٹی معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ اناپ شناپ بکتے رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کی تعریف میں اگر کچھ شعر کہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ نعت کہے یا امت کے فائدے کے لیے اگر کچھ ایسی باتیں کرے تو کرے، ایسے بہت کم لوگ ہیں، خال ہے، ورنہ زیادہ تر جو لوگ جو شاعر ہیں کہلاتے ہیں یہ تو بے حیائی ہی کو فروغ دیتے ہیں۔ آگے سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے۔ نمل کے معنی عربی میں چونٹی کے آتے ہیں، اس کے اندر چونکہ چونٹی کا تذکرہ ہے اس بنیاد پر اس سورت کو سورۃ النمل کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں اس چونٹی کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور آپ کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ تو چونکہ نبوت کی جو وراثت تھی وہ کنہیں ملی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور حضرت سلیمان حضرت داؤد نے اپنے باپ کے حقیقی وارث ہوئے۔ وارث کا مطلب یہاں پر مال و دولت کا وارث ہونا نہیں ہے، مال و دولت کا وارث تو کوئی بھی کسی کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں وارث وہ ہے جو والدین کی اصل وراثت کو، ہدایت کی وراثت کو سنبھالے۔ باپ اگر نیک تھا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرتا تھا، تو بیٹا باپ کے اس خصوصیت کو اپنائے اور اس کے نقش قدم پر چلے تو حقیقت میں یہ بیٹا باپ کا حقیقی وارث ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ باپ مر گیا اس کا مال قبضہ کر لو، بس حقیقت میں وراثت یہ سمجھی جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ جانوروں کی زبان بھی سکھایا تھا، اور جانوروں کی زبان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں پر بھی ان کو حکومت دی تھی، ہواؤں پر بھی ان کو حکومت دی تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انہی کے زبانی کرواتے ہیں۔ وقال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر کہ اے لوگو مجھے پرندوں کی بھی زبان سکھائی گئی ہے، مجھے پرندوں کی بھی زبان سکھائی گئی ہے، میں جانوروں کی بھی زبان سمجھتا ہوں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ اپنے فوج کے ساتھ اپنی فوج کو لے کر جا رہے تھے، ایک وادی میں پہنچے، ایک میدان میں پہنچے، یہ چونٹیوں کا میدان تھا۔ تو جو چونٹیوں کی سردارہ تھی، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اس نے محسوس کیا تو اس نے پکار کر کہا قالت نملۃ ایھا النمل ادخلوا مساکینکم کہ اس چونٹی نے کہا کہ او چونٹیوں اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چل سکے، جان بوجھ کے نہیں، لیکن چونکہ ان کا لشکر بڑا ہے اور اس علاقے سے گزرے اور تم ان کے گھوڑوں کے اور ان کے جانوروں کے اور ان کے فوج کے انسانوں کے پیروں کے نیچے آ کر دب جاؤ اور تمہاری جان چلی جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم جلدی سے کیا کرو، اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سن لیا اور مسکرانے لگے۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ جو قوم کا لیڈر ہو وہ کیسا ہو۔
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قوم کا خیر خواہ ہو، اس کی بھلائی چاہتا ہو۔ ہمارے یہاں تو لیڈر وہ بنتا ہے جو اپنے اور اپنے 7 نسلوں کے لیے پیسہ جمع کر کے رکھ لینا چاہتا ہے، ایسا آدمی لیڈر بنتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، پیچھے پیچھے گھومتے ہیں، 2-4 بھکتوں کو کچھ دیتا رہتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے اور اپنے نسلوں کے لیے ایک راستہ بنا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیڈر اصل میں وہ نہیں ہے، اس سے زیادہ ناکام دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے قوم کا رہنما اور قائد اور لیڈر بنایا، مگر اس نے پوری قوم کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، دنیا کے چند روزہ مال و زر کے لیے قوم کو فروخت کر دیا، قوم کو تباہی میں اور بربادی میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ قوم کا قائد وہ ہوتا ہے، قوم کا رہنما وہ ہوتا ہے، قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں قوم کا درد موجود ہو، جو قوم کے لیے قربانی دے بھی سکتا اور قربانی لے بھی سکتا، جان دے بھی سکتا اور جان لے بھی سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور صلح حدیبیہ کے مقام اور حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صلح حدیبیہ لکھا جانے والا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے مفاہمت کی بات چیت کے لیے، کمپرومائز کی بات چیت کے لیے، اور خبر یہ اڑا دی گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر عہد لیا، لوگوں سے بیعت رضوان کیا کہ آج اگر اس نے عثمان کو شہید کر دیا ہے کافروں نے، تو یا تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے یا یہی شہید ہو جائیں گے۔ قوم کا لیڈر ایسا ہوتا ہے، قوم کا قائد ایسا ہوتا ہے۔ جب قوم کا قائد ایسا ہوگا تو پھر جب صلح حدیبیہ لکھا جائے گا اور اس کے اندر قوم کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید ہم پر رحم کر کے، ہمارے تعداد کی کمی کی وجہ سے، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیڈر نے دب کر فیصلہ کیا ہے، تو پھر وہ اٹھ کر کہے گی وہ قوم کہ آپ ہمارے ضعف کو نہ دیکھیں، آپ حکم دیں، ہم جانیں لڑا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر کہہ اٹھے، اللہ کے نبی آپ ہماری وجہ سے دب کر فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ حکم دیں ہم پانی میں کود جائیں گے، آپ حکم دیں ہم آگ میں کود جائیں گے، آپ ہماری وجہ سے دب کر فیصلہ نہ کریں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب لیڈر، جب قوم کا قائد، رہنما قوم کے لیے جان دینے والا بھی ہوگا اور ضرورت پڑے تو قوم کے لیے جان لینے والا بھی ہوگا، تب قوم اس کے پیچھے جان دے گی بھی اور اپنے لیڈر اور رہبر کی حفاظت کے لیے جان لے گی بھی۔ پھر دیکھیے مختلف جنگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کافروں نے حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں پھنس گئے، تو صحابہ کرام نے کس جان نثاری کا ثبوت دیا، کس بہادری کا ثبوت دیا کہ وہ تیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں، صحابہ کرام پیٹ لگا دیتے ہیں اس میں۔ یہ کب ہوگا؟ جب قوم کا لیڈر قوم کے لیے جان دینے پر بھی آمادہ ہو اور لینے پر بھی آمادہ ہو، تو قوم بھی اس لیڈر کے لیے جان دے گی بھی اور جان لے گی بھی۔ چوٹیوں نے کہا کہ اے چوٹیوں، بل کے اندر چلی جاؤ، تمہارا نقصان میں نہیں دیکھ سکتی، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی تذکرہ بڑھایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے کبھی کبھی یہ پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ ان کا چونکہ لشکر بہت بڑا تھا، تو ان کے فوج میں ایک چڑیا تھی جس کا نام ہدہد تھا، اور اس ہدہد کی خصوصیت یہ تھی، اور آج بھی ہے، کہ وہ زمین کے اندر پانی کو دیکھ لیتی ہے۔ تو یہ فوج کے آگے آگے چلتی تھی، اور جہاں کہیں پانی ہوتا تھا وہاں پر انہیں بتاتی تھی کہ ہاں یہاں پر زمین کے اندر پانی ہے، اور پھر وہاں سے پانی نکالنے کا کام جناتوں کے ذریعے لیا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ ہدہد موجود نہیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لی تو کہا بھئی ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ واپس آنے کے بعد غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائے تو ہم اسے قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، یا اسے سخت سزا دیں گے۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ ہدہد واپس آئی، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لے کر آئی ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ خبر وہ ہے کہ یہاں سے کچھ دوری پر ملک سبا میں ایک ملکہ رہتی ہے جس کی حکومت بہت مضبوط ہے اور بہت شان و شوقت کے ساتھ وہ حکومت کرتی ہے، ایک لشکر جرار بھی ہے اس کے پاس، اور ایک بہت خوبصورت تخت بھی ہے، ایسا تخت کہ شاید پوری دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، اور لیکن یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اس کی خبر لے کر آیا ہوں۔
یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ کے بہت قریب میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اگر یہ بات کہتے ہو تو میرا خط لے کر جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا غلط کہہ رہے ہو۔ تو انہوں نے خط لکھ کر دیا جو قرآن کریم میں ہے، انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہدہد وہ خط لے کر گئی اور وہ چڑیا جانے کے بعد اس نے خط اس کے تخت پہ گرا دیا۔ وہ ملکہ سبا بلقیس جس کا نام لکھا ہے، اس نے وہ خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس ایک بہت مکرم خط بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا جو کام شروع کیا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا۔ آپ نے سب سے پہلے خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ تو ملکہ سبا دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہا کہ دیکھو انہ من سلیمان، یہ ہے تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جا رہی ہے۔ اس کی جو عبارتیں ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی گئی۔ تو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ تو ان کے درباریوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ جنگجو بھی ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہم لوگ عقل مند بھی ہیں، آپ جیسا حکم کریں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ آپ چاہیں کہ جنگ کریں گے تو ہم جنگ کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ کہیں کہ نہیں جنگ نہیں کریں گے ہم اس کی بات مان لیں گے تو ہم بات ماننے کو تیار ہیں۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی بادشاہ کسی ملک میں جب جاتا ہے، اگر وہ جیت جاتا ہے تو وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ بادشاہ ہوا اور یہاں آیا اور جیت گیا تو آپ لوگ چونکہ عزت دار ہیں، آپ لوگ حکومت کے عہدے دار ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ زیادہ ایسا کرے گا، تو کیوں نہ ہم پہلے انہیں آزما لیتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں کھڑا اتر گیا تو ایسی صورت میں ہم اس کی بات مان لیں گے، اور اگر نہیں اترا تو ہم اس سے جنگ کریں گے۔ درباریوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ کچھ غلام، کچھ باندیا، سونے جواہرات اور دوسری چیزیں لے کر ہدیہ بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لوگ لے کر پہنچے، انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تم سے بہتر دیا ہے، تم اس کو لے کر خوش رہو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارا مال و دولت لینے کے لیے آ رہا ہوں اور تمہاری حکومت چھیننے کے لیے آ رہا ہوں؟ ہمارے پاس اللہ نے تم سے بہتر حکومت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زیادہ بہتر طاقت عطا فرمائی ہے مجھے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو اور ایمان قبول کر کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب یہ پیغام اس تک پہنچا تو ملکہ سبا نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے لڑنے کے بجائے ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ اپنی فوج لے کر ان کی بات ماننے کے لیے چل پڑی۔ اور جب چل پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ اس کا جو تخت ہے، وہ تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں تک کون لا کر دے گا؟ قال عفریت من الجن، وہاں ان کے درباریوں میں ایک جنات تھا، اس نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لا دوں گا جتنی دیر میں آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس مجلس کے برخاست ہونے تک، اس مجلس کے ختم ہونے تک میں وہ تخت لا کر حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت لیزی سروس ہو گئی، بہت لیزی سروس ہو گئی، اتنی دیر کی سروس نہیں چاہیے، فاسٹ سروس کی بات کرو۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیا، انہوں نے یا حضرت سلیمان علیہ السلام خود انہوں نے ہی، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی دیر میں لا دوں گا جتنی دیر میں تم پلک جھپکو۔ قرآن کریم باضابطہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ میں اتنی ہی دیر میں لا دوں گا جتنی دیر میں تمہاری آنکھیں چھپکے گی ایسے۔ بس جیسے ان لوگوں نے ایسے کیا تو وہ تخت وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ تو چونکہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل سے جو لائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، اور اسم اعظم کے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے پر انہیں حکومت عطا فرمائی تھی۔ پھر ملکہ بلقیس وہاں سے آئی اور آنے کے بعد اس نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی شادی بھی ہوئی۔ اس واقعے کے اندر بھی ایک نصیحت ہے کہ ملکہ بلقیس بہت طاقتور تھی، بہت بڑی فوج تھی اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود حق کے مقابلے میں وہ اڑی نہیں، بلکہ حق کو تسلیم کر لیا۔ انسان کے پاس طاقت بھی ہو، دولت بھی ہو، فوج بھی ہو، پاور بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ خواہ مخواہ ضد پہ اڑا ہوا نہ رہے، سچی بات ہو تو اسے تسلیم کر لے،
سچی بات اسے مان لے، غلطی پر ہو تو اس کو تسلیم کر لے۔ جھک جانے سے عزت کم نہیں ہوگی، بلکہ جھک جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت اور بڑھا دے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.